کہ شیطان زیادہ جگہ حاضر ناظر ہے یا حضور؟ اور پھر کہتے نہیں، شیطان حضور سے زیادہ حاضر ناظر ہے، شیطان حضور سے زیادہ علم رکھتا ہے معاذ اللہ۔ اور وہ جو شیطان کا علم زیادہ بتایا جا رہا وہ دیوبندی نہیں ہے، وہ آپ کے گھر کے اکابر۔ معزز سامعین، کیا واقعی کسی سنی عالم نے شیطان اور ملک الموت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم والا کہا، یا پھر یہ صرف ایک جھوٹا الزام ہے؟ آئیے ناظرین، آج سچ کو بے نقاب کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ اصل گستاخی جسے ساجد نقشبندی چھپا رہا ہے وہ کہاں ہے۔ معزز سامعین، ساجد نقشبندی نے مولانا عبدالسمیع انصاری کی کتاب انوار ساطعہ سے ایک عبارت پیش کی، اور وہ عبارت پیش کرنے کے بعد یہ خلاصہ نکالا کہ اس عبارت میں یہ ہے کہ شیطان اور ملک الموت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حاضر ناظر ہیں، اور پھر نتیجہ یہ نکالا کہ ان کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم ہے، اور پھر اہل سنت و جماعت پر طنز کیا کہ دیکھو تمہارا مولوی شیطان اور ملک الموت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم والا بتا رہا ہے۔ اب جناب یہاں اپنی گستاخی چھپانا چاہتے تھے، تو کیا جناب کا یہ خلاصہ درست ہے یا یہ تحریف ہے؟ آئیے اصل عبارت انوار ساطعہ کی پڑھتے ہیں اور پھر اصل حقیقت کو جانتے ہیں۔ معزز سامعین، انوار ساطعہ کی عبارت ملاحظہ فرمائیں۔ تماشا یہ ہے کہ اہل محفل میلاد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمین کی تمام پاک و ناپاک جگہ اور مجالس مذہبی و غیر مذہبی میں حاضر ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے، جبکہ ملک الموت اور ابلیس کا اس سے بھی زیادہ تر پاک و ناپاک اور کفر و غیر کفر کے مقامات میں حاضر ہونا پایا جاتا ہے۔ معزز سامعین، مولانا عبدالسمیع علیہ رحمہ نے اس عبارت میں یہ واضح جواب دیا کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کو بعض جگہ حاضر مانتے ہیں تو مخالفین ہم پر شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں، حالانکہ یہ بات وہ بھی مانتے ہیں کہ شیطان اور ملک الموت بہت سارے مقامات پر، وہ پاک ہوں یا ناپاک ہوں، وہ مذہبی ہوں یا غیر مذہبی ہوں، وہاں حاضر ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ بتا رہے تھے کہ تم نبی پاک علیہ السلام کو بعض جگہ حاضر ماننے پر بھی شرک کا فتویٰ دیتے ہو، حالانکہ یہ حقیقت بھی ہے، اور تم بھی مانتے ہو کہ شیطان اور ملک الموت بہت سارے مقامات پر حاضر ہوتے ہیں۔ تو کیا اس عبارت میں یہ کہا گیا ہے کہ معاذ اللہ شیطان اور ملک الموت نبی پاک علیہ السلام سے زیادہ علم والا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ ابلیس گناہ کی ہر جگہ جاتا ہے، اور ملک الموت ہر جان کے پاس اس کی روح قبض کرنے آتے ہیں، اور یہ بات تو قرآن سے ثابت ہے کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے اور ملک الموت روح قبض کرتے ہیں۔ معزز سامعین، ساجد نقشبندی نے اس عبارت کو پڑھ کر کیا فریب کیا، کیا خیانت کی، ذرا سماعت فرمائیں۔ اکابر نے شیطان اور حضور موازنہ کیا اور پھر شیطان کے علم سے حضور کے علم کو زیادہ قرار دیا۔ تو میں بتاتا ہوں آپ کو غلط فہمی ہے، یہ دیوبندیوں نے نہیں کیا، بلکہ یہ کارنامہ بھی آپ کے مسلک کے لوگوں نے کیا، آپ کے بڑوں نے کیا ہے، یہ کارنامہ بھی آپ کے لوگوں نے کیا ہے۔ یہ میرے پاس انوار ساطعہ ہے اور اس کا صفحہ نمبر 359 ہے۔ اس کے اندر یہ لکھتا ہے کہ اصحاب محفل میلاد، اصحاب محفل میلاد ظاہر ہے آپ لوگ ہیں، تو زمین کی تمام جگہ پاک ناپاک مجالس مذہبی وغیرہ میں حاضر ہونا رسول کا نہیں دعویٰ کرتے، بلکہ ملک الموت اور ابلیس کا حاضر ہونا، اس میں بھی زیادہ تر مقامات پاک ناپاک کفر غیر کفر میں پایا جاتا ہے۔ آپ کے مسلک میں حاضر ناظر اور علم دونوں برابر ہے، ایک چیز ہے۔ آپ کا یہ مولوی کہتا ہے کہ شیطان حضور سے، دونوں کا
موازنہ کرتا ہے کہ شیطان زیادہ جگہ حاضر ناظر ہے یا حضور، اور پھر کہتے ہیں نہیں، شیطان حضور سے زیادہ حاضر ناظر ہے، شیطان حضور سے زیادہ علم رکھتا ہے معاذ اللہ۔ تو وہ جو شیطان کا موازنہ کیا جا رہا تھا اور وہ جو شیطان کو کا علم زیادہ بتایا جا رہا، وہ دیوبندی نہیں ہے، وہ آپ کے گھر کے اکابر ہے، لیکن آپ اندھے ہیں، آپ کو نظر نہیں آتا۔ کہ ساجد نقشبندی نے یہاں ایک ایسا کھیل کھیلا کہ جو اس کی خیانت اور دو نمبری کو واضح کرتا ہے کہ اس نے اس عبارت میں لفظ ناظر خود سے شامل کیا۔ جی ناظرین، خود سے عبارت میں ناظر کا لفظ شامل کیا، حالانکہ عبارت میں لفظ ناظر نہیں ہے، اور پھر خود اس نے لفظ ناظر کو نکال کر یہ نتیجہ نکالا کہ بریلوی لوگ، یہ سنی عالم یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام سے زیادہ شیطان اور ملک الموت حاضر ناظر ہے، جبکہ لفظ ناظر عبارت میں موجود ہی نہیں، یہ لفظ بھی اسی نے ڈالا ہے۔ اور پھر نتیجہ جو نکالا کہ لہذا مولانا عبدالسمیع علیہ رحمہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان اور ملک الموت کے پاس زیادہ علم ہے، حالانکہ نہ تو ناظر عبارت میں موجود ہے اور نہ ہی علم عبارت میں موجود ہے۔ لفظ بھی اس نے گھڑا اور پھر نتیجہ بھی خود سے گھڑا اور خلاصہ بھی خود سے گھڑ کر الزام لگانے کی ناکام کوشش کی۔ معزز سامعین، اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ساجد نقشبندی اصل عبارت جسے چھپانا چاہتا ہے وہ خلیل احمد امبیٹوی کی عبارت ہے، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید توہین پر مبنی ہے، اور وہ عبارت یہ ہے: الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے؟ شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی، فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ معزز سامعین، اب اس عبارت میں دیکھیے کہ مولوی خلیل احمد امبیٹوی نے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام کے لیے زمین کا علم محیط مانا جائے تو معاذ اللہ یہ شرک بھی ہوگا، یہ فاسد قیاس بھی ہوگا، یہ نصوص قطعیہ کے خلاف بھی ہوگا۔ لیکن معاذ اللہ کہا اگر شیطان کے لیے مانا جائے تو کہا یہ بالکل نصوص قطعیہ کے مطابق بھی ہوگا، اور اسے ماننا بھی پڑے گا کیونکہ نصوص قطعیہ کا انکار بھی کفر ہوتا ہے۔ تو بتائیے گستاخی کہاں ہے اس مولوی کی بات میں کہ جس نے نبی پاک علیہ السلام کے وسعت علم کو فاسد قیاس کہا، نصوص قطعیہ کے خلاف کہا اور نبی پاک علیہ السلام کی شدید توہین کی؟ یہاں گستاخی ہے یا اس سنی عالم کی بات میں کہ جس نے شیطان اور ملک الموت کو کئی جگہ پر صرف حاضر مانا؟ تو لہذا ہماری آج کی گفتگو سے ثابت ہوا ساجد خان نقشبندی نے مولانا عبدالسمیع علیہ رحمہ کی عبارت میں تحریف کی، لفظ ناظر خود سے شامل کیا، خود سے مفہوم بنایا، خود سے نتیجہ نکال کر علماء اہل سنت پر ٹونٹ کی، حالانکہ جناب نے جو مفہوم نکالا وہ سراسر تحریف پر مبنی ہے، اور جناب نے یہودیوں والی روش پر عمل کرتے ہوئے تحریف کر کے اپنے مولوی خلیل احمد امبیٹوی کو بچانے کی ناکام کوشش کی، جسے ہم نے آپ کے سامنے بے نقاب کیا۔